بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سبھی ناظرین کو اسلامک ڈراپ چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ بہلول کی انہی کرامات نے ہارون کو فکر مند کر دیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہلول کی کوئی ایسی بات لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے اور وہ اس کے گرویدہ بن جائیں، کیونکہ اسے یہ بھی بدگمانی تھی کہ امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام جنہیں اس نے قید کر رکھا تھا، وہ ان سے خفیہ رابطہ رکھتا ہے اور اس کے خلاف پراپیگنڈا کرتا ہے۔ اس نے ان جاسوسوں کو بلوایا جو بہلول کے بارے میں تمام خبریں پہنچاتے تھے اور ان سے بولا، تم لوگوں نے بہلول کے بارے میں کیا پتہ چلایا ہے؟ جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں؟ ایک شخص نے جرأت کی۔ امان ہے، ہارون نے کہا۔ عالی جا، اسے دیوانہ نہیں دانا کہنا چاہیے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے اس نے خود پر دیوانگی کا ایک پھول سا چڑھا رکھا ہے۔ وہ دانش مندی میں اچھے بھلے ہوش مندوں کو مات دے دیتا ہے۔ ہم نے اس کی بہت نگرانی کی ہے، مگر کوئی ایسی بات نہیں دیکھی جس پر گرفت کی جا سکے، ایک وزیر نے جواب دیا۔ ہمیں خبر ملی ہے کہ اس نے عوام کو اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے۔ لوگ اپنی مشکلیں لے کر اس کے پاس جاتے ہیں۔ ہارون نے ناگواری سے کہا، آپ نے بجا فرمایا ذل سبحانی، یہ حقیقت ہے کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے اور بڑے عجیب انداز میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں بغداد کے سوداگر کا قصہ بیان کروں جس کی مشکل بہلول نے آسان کی ہے۔ دوسرے مشیر نے گفتگو میں حصہ لیا۔ اجازت ہے، ہارون نے اجازت دی۔ اس بات کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا، بغداد کا ایک شریف سوداگر عجیب مشکل میں گرفتار ہو گیا تھا۔ وہ بہت کم منافع پر مال بیچتا ہے، اس لیے شہر میں ہر دل عزیز ہے۔ اس کا ایک کاروباری رقیب جو یہودی ہے اس سے حسد کرتا تھا اور موقع کی طاق میں تھا کہ سوداگر کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ وہ شہر میں سود پر روپیہ بھی چلاتا ہے۔ کچھ مدت گزری، اس شریف سوداگر کو روپے کی ضرورت پڑی۔ اس نے یہودی سے قرض مانگا۔ وہ روپیہ دینے پر تیار تو ہو گیا، لیکن اس نے ایک نرالی شرط رکھی کہ اگر سوداگر وقت مقرر پر اس کا قرض ادا نہ کر سکا تو وہ اس کے بدلے میں اس کے جسم کے جس حصے سے چاہے گا ایک سیر گوشت کاٹ لے گا۔ سوداگر مجبور تھا، اس کی عزت پر بنی تھی۔ اس نے مجبوراً شرط مان لی اور پکی دستاویز لکھ کر یہودی کے حوالے کر دی۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ سوداگر وقت مقررہ پر قرض ادا نہیں کر سکا تو یہودی نے فوراً عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، کیونکہ اس کے پاس سوداگر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی دستاویز موجود تھی۔ اس لیے قاضی کو فیصلہ یہودی کے حق میں ہی دینا تھا، مگر وہ آج کل پر ٹالتا رہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ یہودی سوداگر کا سخت ترین دشمن ہے۔ وہ اس کا ایسا عضو کاٹنا چاہتا ہے جو اس کی موت کا باعث بن جائے۔ یہودی ہر روز قاضی سے حکم جاری کرنے کا تقاضا کرنے لگا۔ قاضی کے پاس بھی سوداگر کے بچاؤ کی کوئی تدبیر نہیں تھی۔ لوگ بھی اس کے حال پر کھٹتے تھے۔ کسی نے بہلول سے بھی یہ قصہ جا کہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اپنی گدڑی اٹھا کر کندھے پر ڈالی اور قاضی کی عدالت میں جا پہنچا اور قاضی سے بولا، قاضی جی، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں انسانیت کے ناطے اس سوداگر کی وکالت کروں؟ قاضی نے اسے اجازت دے دی تو اپنا عصا کھٹکھٹاتا آگے بڑھا اور بڑے اطمینان سے سوداگر اور یہودی کے درمیان جا بیٹھا اور سوداگر سے بولا، بھائی سوداگر، کیا تو نے اس کو دستاویز لکھ کر دی ہے کہ اگر تو قرض ادا نہ کر سکے تو اسے اختیار ہے کہ یہ تیرے جسم کا ایک سیر گوشت جس جگہ سے چاہے اتار لے؟ مجھے اس سے انکار نہیں ہے، وہ ٹھنڈی سانس بھر کر بولا۔ پھر بہلول یہودی کی طرف متوجہ ہوا۔ کیوں بھائی، کیا یہی دستاویز لکھی گئی تھی کہ تم اس کے جسم سے ایک سیر گوشت جہاں سے چاہو گے کاٹ لو گے؟ بالکل یہی اقرار ہوا تھا، میرے پاس دستاویز موجود ہے، یہودی نے بڑے فخر سے بتایا۔ تو پھر ٹھیک ہے بھائی، تمہیں پورا حق حاصل ہے کہ تم سوداگر کے جسم سے ایک سیر گوشت کاٹ لو، جہاں سے جی چاہے کاٹو، لیکن اتنا خیال رکھنا کہ شرط صرف گوشت کی ہے، اور وہ بھی پورا ایک سیر، نہ کم نہ زیادہ، اور خون کا ایک قطرہ نہ نکلے۔ اگر تم نے ایک سیر سے کم یا زیادہ کاٹا یا سوداگر کا خون ضائع ہوا تو تمہیں اقدام قتل کی سزا ملے گی۔ یہودی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ قاضی نے یہودی سے پوچھا کہ کیا یہ شرط تمہیں منظور ہے؟ تو یہودی نے کہا نہیں،
لوگ اچ کر اٹھے اور قاضی نے حکم دیا کہ یہودی کو صرف رقم ادا کر دی جائے۔ بہت خوب، ہارون نے توصیفی انداز میں کہا۔ بہت دور کی کوڑی لایا بہلول۔ عالیجا، اس کا دیوانہ دماغ اکثر دور کی کوڑی لاتا ہے۔ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بتاؤں کہ اس نے ایک بے وقوف غلام کو کیا سبق سکھایا۔ کوئی دوسرا مقرب بولا۔ بیان کرو، ہارون نے اجازت دی۔ چاند روز ہوئے یہ خاکسار ایک کشتی میں بسرے گیا، اس میں اور لوگوں کے ساتھ بہلول بھی سوار تھا۔ اچانک ایک سوداگر کا غلام رونے اور چلانے لگا، خدا کے لیے مجھے کشتی سے اتارو، نہیں تو میں مر جاؤں گا۔ خدا کے لیے اس کشتی کو واپس لے جاؤ، سمندر کی لہریں اسے الٹا دیں گی، ہم سب ڈوب جائیں گے۔ تمہیں خدا رسول کا واسطہ کشتی کو روکو۔ اسے ایک لمحہ بھی قرار نہیں آ رہا تھا اور اس کی چیخ و پکار سے کشتی میں سوار لوگ بہت پریشان ہو رہے تھے۔ کچھ مسافروں نے اسے تسلی دینے کی کوشش بھی کی، ہر طرح سے سمجھایا بجھایا، لیکن اسے کسی پل چین نہیں تھا۔ بہلول نے غلام کے مالک سے کہا، جناب اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے غلام کا خوف دور کر دوں، بیچارہ بہت پریشان ہے۔ نیکی اور پوچھ گچھ، بھلا اس سے بہتر اور کیا بات ہوگی، اس کا کوئی بندوبست کرو۔ یہ خود تو پریشان ہے ہی، اس کی چیخ و پکار ہمارے دماغ پر ہتھوڑے کی طرح برس رہی ہے۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اسے پرسکون کر دو، سوداگر نے جلدی سے کہا۔ باقی لوگوں نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہلول نے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، بھائیو تمہیں زحمت تو ہوگی، ذرا اس بیچارے غلام کو اٹھا کر سمندر میں 3-4 ڈبکیاں تو دلوا دو۔ لوگ ہنس پڑے، کچھ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ غلام اور زیادہ چیخ و پکار کرنے لگا۔ بہلول بولا، بھائیو جب اس کے مالک نے اجازت دے دی ہے تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ شاباش اٹھو، اس کو سمندر میں 2-4 غوطے دلوا دو، چلو بسم اللہ کرو۔ سوداگر نے اس کی تائید کی تو غلام کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں نے اس کو پکڑ لیا۔ غلام نے واویلا مچا کر آسمان سر پر اٹھا لیا، بہت ہاتھ پاؤں مارے مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کچھ آدمیوں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور سمندر میں غوطے دینے لگے۔ وہ بچاؤ بچاؤ کا شور مچانے لگا۔ چند لمحوں بعد بہلول نے کہا، یار اس بیچارے پر ترس کرو اور اب بس کرو، اس کا علاج ہو گیا ہے۔ مسافروں نے اسے واپس کھینچ لیا۔ اس نے ہانپتے کانپتے اپنے ناک اور منہ سے پانی نکالا، بال پونچھے اور ایک کونے میں بالکل چپ بیٹھ رہا۔ باقی مسافروں نے حیرت سے اس کی اس خاموشی کو دیکھا اور بہلول سے سوال کیا کہ اس نے یہ نسخہ کیوں کر ایجاد کیا جو اس قدر کارگر ثابت ہوا۔ بہلول نے ہنس کر جواب دیا، اس بیچارے کو کشتی کے آرام کی قدر و قیمت کا اندازہ ہی نہیں تھا۔ سمندر میں غوطے کھا کر اسے یہ نکتہ سمجھ میں آ گیا کہ کشتی سمندر کے مقابلے میں کتنی محفوظ ہے۔ ہارون مسکرایا، اس مسکرے کا بھی کوئی ایسا ہی علاج کرنا پڑے گا جو دیوانہ بن کر دوسروں کو دیوانہ بناتا پھرتا ہے۔ ذل الہی نے بجا فرمایا، ہمارا اندازہ بھی یہی ہے کہ وہ دیوانہ نہیں ہے بلکہ دوسروں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایسی حرکتیں کرتا ہے۔ کچھ روز پہلے تو ہمیں اس کا ثبوت بھی مل گیا کہ وہ دیوانہ، پاگل اور دانش مند میں تمیز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایک شخص نے کہا۔ وہ کس طرح؟ بیان کرو، ہارون نے متجسس لہجے میں کہا۔ جب بہلول کو پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا تو ایک تاجر نے غالباً پھال لینے کی غرض سے بہلول سے پوچھا، حضرت شیخ بہلول صاحب، مہربانی فرما کر مجھے مشورہ دیں کہ میں کون سا مال خریدوں جو نفع بخش ہو۔ بہلول نے بڑے اطمینان سے کہہ دیا، بھائی تم لوہا اور روئی خرید لو، اللہ تعالیٰ برکت دے گا۔ دیوانوں اور درویشوں کی باتوں سے اکثر لوگ پھال لیتے ہی ہیں۔ اس نے بھی بہلول کی بات پر عمل کیا۔ اتفاقاً اسے بہت زیادہ منافع ہوا۔ 2-2.5 ماہ بعد اس نے پھر مال خریدنے کا ارادہ کیا تو سوچا کہ پھر بہلول کی باتوں سے پھال لی جائے۔ وہ اس کے پاس آیا، یہ اپنی ان دیوانی حرکتوں میں لگا ہوا تھا۔ تاجر نے اسے بلایا تو اپنے اعصاب پر سوار ہو کر ٹک ٹک کرتا آیا۔ اس نے اس کی حالت دیکھ کر کہیں کہہ دیا، او پاگل بہلول، ذرا یہ تو بتا کہ اس بار میں تجارت کے لیے کون سا مال خریدوں؟ بہلول فوراً بولا، جا بھائی پیاز اور تربوز خرید لے۔ اس احمق نے بغیر سوچے سمجھے اپنا تمام سرمایہ پیاز اور تربوز خریدنے میں لگا دیا۔ فصل کے دنوں میں تو ویسے ہی ان کی مانگ نہیں تھی، کچھ دن ذخیرہ کیے تو وہ سڑ گئے اور اسے خسارہ اٹھانا پڑا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا بہلول کے پاس آیا اور بولا، او بہلول، تو نے مجھے یہ کیسا مشورہ دیا تھا؟ میرا سارا سرمایہ ڈوب گیا ہے، حالانکہ پچھلی بار تیرے مشورے سے مجھے بہت منافع ہوا تھا۔ بہلول بولا، حضرت پہلے روز جب آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا تھا تو جناب شیخ بہلول کہہ کر مجھے آواز دی تھی،
گویا آپ نے مجھے دانش مند سمجھ کر میرے وقار کا خیال رکھا۔ میں نے بھی دانش مندی سے مشورہ دیا، لیکن دوسری بار آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کیا گور افشانی فرمائی تھی؟ نہیں، تاجر کو یاد نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، او پاگل بولول، چونکہ آپ نے مجھے پاگل سمجھ کر مخاطب کیا تھا، اس لیے میں نے بھی آپ کو پاگل پن سے ہی مشورہ دیا تھا۔ بہت خوب، ہارون محظوظ ہوا۔ یہ تو ہوش مند دیوانہ ہے، اس کا کوئی بندوبست کرنا ہی پڑے گا۔ آپ کا فرمانا بجا، لیکن حضور اس کی اس دیوانگی نے اسے عوام سے بہت قریب کر دیا ہے۔ یہ مفت میں ان کی مشکلیں حل کرتا ہے، ہر غریب کے ساتھ اٹھ کر چل پڑتا ہے۔ اس پر ذرا احتیاط سے ہاتھ ڈالنا ہوگا، وزیر نے اظہار خیال کیا۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ اس پر کون سی فرد جرم عائد کی جائے کہ عوام میں کوئی رد عمل نہ ہو؟ ہارون نے پوچھا۔ جان کی امان پاؤں تو ایک تجویز پیش کروں؟ ایک مشیر نے محتاط لہجے میں کہا۔ امان ہے، ہارون نے کہا۔ اس پر الزام لگایا جا سکتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی توہین کرتا ہے، اس لیے اسلام سے خارج ہے اور واجب القتل ہے، اس نے بتایا۔ کوئی ثبوت؟ ہارون نے روب شاہی سے کہا۔ اس کا ثبوت بھی موجود ہے اور گواہ بھی، مشیر بولا۔ بیان کرو، ہارون نے کہا۔ کچھ لوگوں نے بہلول سے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں پوچھا کہ وہ کس قوم کے پیغمبر تھے، تو وہ کہنے لگا کہ ان کے نام سے ظاہر ہے کہ وہ اوباشوں اور عیاشوں کے پیغمبر تھے۔ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، تو پیغمبر خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے؟ تو اس نے یہ کہہ کر اپنی جان بچائی کہ میں نے پیغمبر کی شان میں تو گستاخی نہیں کی، میں نے تو ان کی قوم کی بات کی ہے۔ اس کی تائید قرآن پاک میں موجود ہے۔ ہارون زیر لب مسکرایا اور بولا، نہیں، اس پر یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ دیوانہ بڑا حاضر جواب ہے اور دوسروں کو لاجواب کرنے کا ہنر خوب جانتا ہے۔ عالی جاں ایسا ویسا حاضر جواب، اس نے تو آپ کے وزیر مملکت کا ایسا ناطقہ بند کیا تھا کہ موصوف بغلیں جھانکنے لگے تھے، حالانکہ وہ خود کو بہت حاضر دماغ سمجھتے ہیں۔ ایک مشیر نے وزیر مملکت کا تذکرہ کیا جو اس وقت محفل میں موجود نہیں تھے۔ وہ قصہ کیا ہے، بیان کیا جائے؟ ہارون نے اجازت دی۔ عالی جاں ہوا یوں کہ ایک روز بہلول یہاں آیا تو اتفاقاً وزیر مملکت سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مزاحاً بہلول سے کہا، بہلول مبارک ہو، ابھی حکم آیا ہے کہ خلیفہ نے تجھے کتوں، مرغوں اور سوراؤں کا امیر اور حاکم بنا دیا ہے۔ بہلول نے ایک لمحہ توقف نہیں کیا اور بڑے روب سے بولا، خبردار، اب ہمارے حکم کی نافرمانی کی جرات نہ کرنا، اس حکم سے تو بھی میری رعایا میں شامل ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بات اتنی بے ساختگی سے کہی کہ وہاں موجود کوئی بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں پا سکا اور وزیر مملکت کو وہاں سے ٹلتے ہی بنی۔ ہارون ہنسنے لگا تو اس کے خوشگوار مزاج سے شے پا کر مشیر کی کسی حاصل نے موقع غنیمت جان کر کہا، عالی جاں، مشیر صاحب نے وزیر مملکت کا واقعہ تو بیان کر دیا، لیکن ذرا ان سے بھی تو پوچھئے کہ پچھلے ہفتے حضرت بہلول نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہارون نے اس کی جانب دیکھا۔ بولو، کیا ہوا تھا؟ وہ خفیف سا ہو گیا اور اس شخص پر قہر آلود نگاہ ڈال کر بولا، ذل الہی، حاسدوں کا کام دوسروں کو نیچا دکھانا ہے۔ تم نے وزیر مملکت کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اس کا نشانہ تمہاری اپنی ذات بھی بن گئی۔ فوراً وہ قصہ بیان کرو، ہارون نے سرزنش کی۔ نافرمانی کی مجال کس میں تھی؟ وہ خجل سا ہو کر اپنا قصہ آپ ہی کہنے لگا۔ عالی جاں، اس روز میں نے کھانے کے ساتھ پنیر بھی کھایا تھا، شاید اس کا کوئی ریزہ میری داڑھی میں بھی اٹکا رہ گیا، لیکن مجھے اس کی خبر نہیں تھی۔ چومائی قسمت کے بہلول اس طرف آ نکلا اور مجھ سے پوچھنے لگا، مشیر صاحب، آج آپ نے ناشتے میں کیا تناول فرمایا ہے؟ میں نے ہنسی میں کہہ دیا میں نے کبوتر کھایا ہے، تو وہ کہنے لگا، تبھی اس کی بیٹ یعنی پخانہ آپ کی ریش مبارک میں اٹکی ہوئی ہے۔ ہارون بے ساختہ ہنس پڑا۔ واللہ کیسا مسخرہ ہے بہلول، کل اسے دربار میں طلب کرو، ہم خود اس سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو سمجھنے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔